رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا کہتے ہیں سلسلہ نغمات رضا میں۔ الحمدللہ آج جو کلام ہم نے اس سلسلے میں سننا ہے کمال کلام ہے۔ جی ہاں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بہت سارے انداز میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی ہے۔ آج جس کلام کا تذکرہ ہونا ہے اس میں انداز ہی نرالا ہے۔ عموماً اس انداز میں کلام سننے کو ملتا نہیں۔ وہ انداز کیسا ہے ضرور بتائیں گے، کلام کون سا ہے یہ بھی بتائیں گے، مگر نغمات رضا کی بات ہی نرالی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت خود ہی اپنے نغمات کے بارے میں، خود ہی اپنے کلاموں کے بارے میں کیا خوب لکھتے ہیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کلام کون سا ہے؟ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو۔ سبحان اللہ۔ یاد رہی جو لفظ مصطفیٰ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے، اس کا معنی بھی بڑا پیارا ہے، چنا ہوا، سلیکٹڈ۔ تو مصطفیٰ خیر الورا، خیر الورا یعنی سب سے بہتر، سرور ہر دو سرا، سرور کہتے ہیں سردار کو، دو سرا یعنی دونوں جہاں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے خدا کے پسندیدہ چنے ہوئے پیغمبر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تمام جہانوں میں سب سے بہترین، افضل و اعلیٰ اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے پسندیدہ بندوں کا صدقہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو۔ اچھوں کا معنی کیا ہے؟ بہتر، نیک۔ تصدق یعنی صدقہ، ان کی بدولت۔ بدوں یعنی بروں، نباہو یعنی قبول کیجئے۔ بڑا آسان سا شعر ہے، بڑا سمپل معنی ہے، لیکن کتنا پیارا انداز ہے۔ اپنے اچھوں کا تصدق، آقا آپ کو آپ کے صحابہ کا صدقہ، آپ کے عشاق کا صدقہ، ہم گناہ گار سیاہ کار بھی تو آپ کے امتی ہیں، ہمیں بھی نبھا لیجیے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت اسی انداز کو ایک اور شعر میں بیان کرتے ہیں نا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہوں میں کیسا بھی سہی، ہوں تو کریمہ تیرا۔ تو یہ بہت پیارا انداز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہی کے اچھوں کا، انہی کے قریب جو ہیں
صحابہ کرام ہوں، ان کے عشاق ہوں، ان کا صدقہ وسیلہ پیش کیا جائے۔ اسی تصور میں یہ شعر سنیے: اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہو۔ اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ وہی عرض معروض کا سلسلہ ہے: یا رسول اللہ کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ آپ کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جا کر اپنا دامن پھیلائیں گے؟ اگر آپ نے ہی دھتکار دیا تو پھر تو کوئی مقام باقی نہیں بچے گا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی بات کو اپنے ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا: آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آقا کے در کے سوا تو کوئی ٹھکانہ نہیں نا۔ تو اسی التجا کو پیش کر رہے ہیں: آقا کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو۔ کس کے پھر ہو کر رہے ہم، ہائے ہائے، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب میٹھے اسلامی بھائیو، اب ایسا لگ رہا ہے کہ کلام کا انداز ہی امام اہل سنت نے بدل دیا۔ اب نبی پاک کی مبارک عادتوں کی طرف اشارہ ہے: بد ہنسیں تم ان کی خاطر، رات بھر رو کرا ہو۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم بدکار، ہم گناہ گار، ہنسی مذاق کرتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، بے فکری اور دلیری کے ساتھ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی شرم نہیں آ رہی کہ ہم گناہ گاروں کے لیے ہی رات بھر رویا کرتے تھے۔ آپ نے راتیں جاگ کر امت کے لیے دعائیں کی، اور آج امتی آپ کی سنتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، آج ہنس کے گناہ کر رہے ہیں۔ یہ گویا امتی کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے اور نبی پاک کے اس مبارک وصف کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا انداز اعلیٰ حضرت نے اپنے صلاۃ و سلام میں بھی پیش کیا نا کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، آقا تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا انداز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا پیش کرنے کا کہ آقا آپ کتنے کریم ہیں کہ بد تو ہنستے رہیں اور آپ ان کی خاطر آنسو بہاتے رہیں۔ بد ہنسے تم ان کی خاطر، رات بھر رو کرا، رات بھر بد ہنسے تم ان کی خاطر، بد ہنسے تم ان کی خاطر، رات بھر رو کرا ہو، رات بھر رو کرا ہو۔ اسی طرز میں، اسی انداز کا، اسی مفہوم کا اگلا شعر ہے: بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا۔ کیسے کریم ہیں آپ کہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی آپ ان کے بھلائی ہی چاہنے والے ہیں۔ یہ طائف کے میدان کو ذرا یاد کیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائیں، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا کہ میں ان پہاڑوں کو طائف والوں پر الٹ کے رکھ دوں، مگر آقا نے کیا فرمایا کہ میں عذاب بن کر نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ یہ قوم مجھے نہیں جانتی مگر اس کے بعد والے لوگ مجھے پہچان جائیں گے۔ کیا خوبصورت انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کا۔ بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ بد کرے ہر دم برائی، بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ ہم وہی ناشستہ روح ہیں، تم وہی بحر عطا ہو۔ ناشستہ کے معنی ہے میلا کچیلا، بغیر دھلا ہوا، روح مانی چہرہ۔ یا رسول اللہ ہمارا چہرہ گناہوں کے سبب سیاہ ہو چکا ہے اور تم وہی بحر عطا ہو۔
آقا آپ تو عطا کے سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میرا چہرہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے, میلا کچیلا ہو چکا ہے, مگر آپ کی ایک نگاہ رحمت پڑ گئی, آپ کی رحمت کے بارش کے چند چھینٹے پڑ گئے, آپ تو سمندر ہیں, بحر عطا ہیں. اسی انداز کا شعر ہے نا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا, کیا پیارے انداز میں لکھا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. آقا آپ کی نگاہ پڑ گئی تو یہ ناشستہ روح بھی جو ہے نا, یہ سیاہ چہرہ جو ہے وہ آپ کے کرم سے, آپ کی رحمت کی بارش سے یہ بھی دھل جائے گا, کیونکہ آپ بحر عطا ہیں. ہم وہی ناشستہ روح ہیں, تم وہی بحر عطا ہو. تم وہی ہم وہی ناشستہ روح ہیں, ہم وہی ناشستہ روح ہیں, تم وہی بحر عطا ہو, تم وہی بحر عطا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہر شعر میں ایک خوبصورت کمپیریزن ہے, اپنی بے مائیگی, اپنی کمتری, اپنے گناہ اور اپنی خطائیں, اور دوسری طرف نبی پاک کی عطاؤں اور آقا کے اوصاف کا تذکرہ. ہر مصرے میں یہ تقابل آپ کو نظر آئے گا. اب لکھتے ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں, تم وہی کانے حیا ہو. اور اگلے شعر کے اندر بھی ہم وہی ننگے جفا ہیں, تم وہی جانے وفا ہو. ذرا سمجھیے گا ان دونوں اشعار کو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں, بے شرم مانے بے حیا ہیں, ہم بدکار بھی ہیں, بے شرم بھی ہیں, حیا نام کو نہیں ہے, مگر آقا آپ تو کانے حیا یعنی شرم و حیا کا بھی خزانہ ہے. اور یہ نبی پاک کی خوبصورت سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ میرے آقا ایک کنواری لڑکی سے زیادہ با حیا تھے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا تذکرہ امام عشق و محبت اپنے اشعار میں کرتے ہیں نا. کیا لکھتے ہیں؟ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اور اگلے شعر میں پھر اپنی کم مائیگی کا اظہار کہ ہم وہی ننگے جفا ہیں, یعنی ہم شرم والے اور ظلم والے ہیں, یعنی ہم ایسے جفا کے والے لوگ ہیں, ایسے ظلم کرنے والے ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں. اور تم وہی جانے وفا ہو, یعنی یا رسول اللہ وفاداری تو اپنی جگہ, آپ تو وفاداری کی بھی جان ہیں, آپ اپنے امتیوں کے ساتھ اتنے اٹیچڈ ہیں, اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں کہ چاہے ہم کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لیں, آپ نے جو شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے, آپ نے اپنی امت کی مغفرت کا جو وعدہ فرمایا ہے, آپ تو پیدائش کے وقت بھی ہمیں نہ بھولے, آپ نے راتیں جاگ جاگ کر ہمیں یاد رکھا, شب معراج بھی رب کی بارگاہ میں گناہگار امت کو نہ بھولے, دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی رب حبلی امتی کی صدائیں تھیں, اور یا رسول اللہ آج بھی آپ اپنے روضے میں اپنی گناہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں, محشر کے دن بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. ارے وفاداری کی جان آپ ہیں, یہ ہم ہی ہیں جو نمک حرامی کر جاتے ہیں, نمک حلالی نہیں کرتے, اپنی جانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ پھر بھی جیسے ہیں آپ کے ہیں, ہم وہی بے شرم و بد ہیں, ہم وہی بے شرم و بد ہیں, تم وہی کانے حیا ہو, ہم وہی ننگے جفا ہیں, تم وہی جانے وفا ہو. ہم وہی بے شرم و بد ہیں, ہم وہی بے شرم و بد ہیں, تم وہی کانے حیا ہو, تم وہی کانے حیا ہو, ہم وہی ننگے جفا ہیں, ہم وہی ننگے جفا ہیں, تم وہی جانے وفا ہو, تم وہی جانے وفا ہو. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گویا اعتراف جرم ہو رہا ہے, ہم وہی قابل سزا کے. آقا واقعی اعمال تو ایسے ہیں کہ سزا ہی ہمارا جو ہے وہ مقدر بنے گی, اگر انصاف ہوا تو بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. ہم وہی قابل سزا کے, پر امید کیا ہے؟ تم وہی رحم خدا ہو. آپ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک ایسا رحم دل اور ایسی رحم دل ذات ہیں, اللہ کی کرم نوازی سے آپ کو وہ اختیارات بھی ملے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کا سامان ضرور کر دیں گے. کیا خوبصورت التجا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں اپنے ان جرموں پر سزا کا تذکرہ کس انداز سے لکھا, لکھتے ہیں نا, کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا,
رضا بھی کوئی حساب میں ہے. یہاں بھی یہی انداز ہے کہ اگر حساب کتاب ہوا، میرے اعمال کا اکاؤنٹ ہوا تو سزا ہی مقدر ہے. بس عرض یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم بنایا، رب نے اپنی رحمتوں کا مظہر بنایا. آپ اللہ کے کرم سے ہماری بخشش کا سامان کر دیجئے گا. ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو. ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت ایک اور پیارے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شاندار وصف بیان کر رہے ہیں. چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو. چرخ مانے آسمان، دہر مانے زمانہ. لکھتے آسمان بدلتا ہے تو بدل جائے، آسمان رنگ بدلتا ہے، آسمان کے انداز بدلتے ہیں، زمانہ بھی بدل جاتا ہے. دہر کہتے ہیں زمانے کو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ یہ زمانہ بدلتا ہو تو بدل جائے، آسمان بدلتا ہو تو بدل جائے، مگر ہم جانتے ہیں آقا آپ نہیں بدل سکتے. آپ ویسے ہی مہربان رہیں گے، آپ ویسے ہی کریم رہیں گے. جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ سارے سچے ہیں، اور ہمیں ایسا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے جو بدلنے سے ورا ہے. بلکہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ انسانوں کو بدل دیا کرتے ہیں. آپ کے قدموں میں غیر مسلم آئے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں بد اخلاق آئے، آپ اس پر ہاتھ پھیر دیں، دم کر دیں، اپنا پانی پلا دیں تو وہ خوش اخلاق ہو جائے. آقا آپ نے لوگوں کے مزاج بدلے، آپ نے لوگوں کے انداز بدلے، آپ نے دکھی دلوں کے سہارے بن کر ان کے دلوں میں خوشی کو داخل کر کے ان کی زندگی کے دن بدلے. مگر آپ بدلنے سے ورا ہیں. کیا انداز ہے؟ چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو. چرخ بدلے دہر بدلے، چرخ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے سے ورا ہو، تم بدلنے سے ورا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں عرض کیا جا رہا ہے. عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو. یا رسول اللہ آپ نے تو ساری زندگی ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا ہے، تو اب محشر میں ہمیں کیسے بھول جائیں گے؟ وقت پر یعنی عین موقع پر. آقا وہی تو موقع ہوگا شفاعت کا، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ وہاں بھی آپ ہمیں نہیں بھولیں گے. جیسے بھی ہیں یا رسول اللہ ہیں تو آپ کے. ایک شاعر لکھتا ہے نا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. امیر اہل سنت اسی انداز میں فریاد کرتے نظر آتے ہیں. آقا بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ. کیا خوبصورت انداز ہے التجا کا. عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو. عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پر کیا بھولنا ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس کلام کا انداز ایک اور تبدیلی اپنے اندر لاتا ہے. کیا بات ہے رنگ رضا کی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں امید تو ہے آپ ہمیں بھولیں گے نہیں، ہمیں ضرور یاد رکھیں گے، لیکن اگر آپ بھول گئے تو کیا ہوگا، ہمارا بنے گا کیا. کیا پیارا انداز ہے. کچھ اشعار میں ایک ساتھ پڑھوں گا، اس کی شرح بیان کروں گا، اور ایک ہی ساتھ وہ اشعار ہم طرز میں سنیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو. یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں اگر آپ بھول گئے بنے گا کیا ہمارا. وہ ہو جو تم پر گراں ہے، وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو. گراں یعنی بھاری، ناپسندیدہ. آقا آپ پر وہ چیز گراں ہو جائے گی، کیونکہ آپ نہیں چاہتے ہمیں عذاب میں گرفتار کیا جائے، اور آپ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے امتی کو دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے. وہ ہو جو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو. اگر ہم عذاب میں گرفتار ہو گئے اور خدا نہ خواستہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارے دشمن بھی ہم پر ترس کھائیں گے، دشمنوں کا بھی دل برا ہو جائے گا کہ ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور یا رسول اللہ آپ تو ہمارے کریم آقا ہیں، آپ تو ہم پر رحم کرنے والا ہیں، آپ کیسے یہ پسند فرمائیں گے. آگے لکھتے ہیں وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو.
آقا اس کام کے لیے تو آپ رات رات بھر دعائیں کرتے رہے کہ ہم سے عذاب کو ٹال دیا جائے. آپ کی دعائیں تو یہی رہیں کہ امت عذاب سے بچ جائے, اور اگر ہم گرفتار عذاب کر دیے گئے تو وہ دعائیں جو آپ نے کی تھی اس کے یہ برخلاف ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت آگے کیا لکھتے ہیں کہ شاد ہو ابلیس ملعون, غم کسے اس قہر کا ہو. یا رسول اللہ, اگر ہمیں عذاب میں گرفتار کر دیا گیا, آپ کا امتی مارا گیا, تو ابلیس ملعون جو مردود ہے وہ بڑا خوش ہو جائے گا. اور اس تمام معاملات میں کس کے دل پر غم گزرے گا, کس پر گزرے گا؟ اگلے شعر میں لکھ رہے ہیں تم کو ہو واللہ تم کو, جانو دل تم پر فدا ہو. یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ, ہمارا سب کچھ آپ پر قربان. اگر ہم گرفتار عذاب کر دیے گئے تو آپ ہی کے دل پر جو ہے تکلیف گزرے گی, آپ ہی پریشان ہو جائیں گے. امام عشق و محبت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے, پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ, ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. آقا تکلیف تو آپ کے دل پر گزرنی ہے اگر ہم گرفتار عذاب بن گئے. آگے لکھتے ہیں تم کو غم سے حق بچائے, غم عدو کو جاں گزا ہو. عدو کہتے ہیں دشمن کو. یا رسول اللہ, رب آپ کو غم سے بچائے. ہاں, آپ کے دشمن پر غم ایسا ہو جو اس کے دل میں گھر کر جائے اور تادیر قائم رہنے والا غم ہو. آپ کو غم کیوں آئے؟ کیا پیارا انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے کا کہ حضور ہم مارے گئے, ہم پھنس گئے, اگر آپ ہمیں بھول گئے تو تکلیف بھی آپ ہی کو ہونی ہے, کیونکہ آپ تو اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے زیادہ چاہنے والے ہیں. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. بڑے پیارے انداز میں عرض و معروض کا سلسلہ ہے کہ آقا بھول نہ جائیے گا, آقا ہمیں محروم نہ کیجیے گا, ہمیں بھی اپنے دامن میں چھپا لیجیے گا. امام جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مبارک کلام میں اس کے مقطع میں کیا خوبصورت انداز میں کچھ اسی طرح کی التجا کرتے ہیں. چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں, چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں, مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. اے میرے آقا, جب قیامت کے دن اپنا شفاعت کا ہاتھ گناہ گاروں کے لیے بڑھائیں, جامی کو بھول نہ جائیے گا. یہی التجا اعلیٰ حضرت اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں. یہ بھی مولا عرض کر دوں, بھول اگر جاؤ تو کیا ہو, وہ ہو جو تم پر گرا ہے, وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو, وہ ہو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو, وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دن وقف دعا ہو. شاد ہو ابلیس ملعون, غم کسے اس قہر کا ہو, تم کو ہو واللہ تم کو, جانو دل تم پر فدا ہو. تم کو غم سے حق بچائے, غم عدو کو جاں گزا, غم عدو کو. یہ بھی مولا عرض کر دوں, یہ بھی مولا عرض کر دوں, یہ بھی مولا عرض کر دوں, بھول اگر جاؤ تو کیا ہو, وہ ہو جو تم پر گرا ہے, وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو, وہ ہو جس کا نام لے کر دشمنوں کا دل برا ہو, وہ ہو جس کے رد کی خاطر, وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دل وقف دعا ہو, رات دل وقف دعا ہو. شاد ہو ابلیس ملعون, غم کسے اس قہر کا ہو, تم کو ہو واللہ تم کو, تم کو ہو واللہ تم کو, جانو دل تم پر فدا ہو, جانو دل تم پر فدا ہو. تم کو غم سے حق بچائے, تم کو غم سے
حق بچائے، تم کو غم سے حق بچائے، غم عدو کو جاگزا ہو، غم عدو کو جاگزا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب اگلے دو شعروں میں عرض کر دی حضور آپ ایسا نہ چاہیے گا، آپ ہمیں بھول نہ جائیے گا، اور اب بڑے پیارے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا رب سے تعلق کیسا ہے۔ آپ اتنے کریم ہیں کہ رب کے خزانوں، رب کی کرم نوازیوں کا ایک بہترین مظہر آپ کو رب نے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کی بارش آپ پر کیسی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو۔ سبحان اللہ۔ اس کا ان دو اشعار کا مطلب کیا بنتا ہے؟ حق درود تم پہ بھیجے، یہ گویا اشارہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا خوبصورت بات قرآن میں رب نے فرمائی ہے، جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو حق درود تم پر بھیجے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات آپ پر ہو رہی ہے، اور تم مدام یعنی ہمیشہ اس کو سراہو، سراہو یعنی تعریف بیان کرو۔ رب آپ پر درود بھیج رہا ہے، اب ہر وقت اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب و محب میں کیا خوبصورت تعلق بیان کیا۔ پھر آگے فرمایا وہ عطا دے تم عطا لو، رب عطائیں فرما رہا ہے، آپ ان عطاؤں کو رب سے لے رہے ہیں۔ آگے فرمایا اپنی امت پر گویا تقسیم کر رہے ہیں، اور فرمایا وہ وہی چاہے جو چاہو۔ آقا آپ کی چاہت رب کی چاہت ہے، آپ کے چاہے پر رب اپنے فیصلوں کو کس طرح نافذ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یہی خیال ایک اور شعر میں بیان کرتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس شعر کو، یہ دو اشعار کو سمجھیے کہ کیا خوبصورت انٹریکشن، کیا خوبصورت تعلق رب عز و جل کا اپنے محبوب سے ہے۔ حق درودیں تم پہ بھیجے، حق درودیں تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو۔ حق درود تم پہ بھیجے، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، تم مدام اس کو سراہو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، وہ وہی چاہے جو چاہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخر میں مقطع، وقت ہوا ہے عطر کلام کا، اور واقعی سچ بتاؤں اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام اور بہت سارے مقطع ہیں، مگر جو مقطع ایک نئی ہمت دیتا، ایک نیا حوصلہ دیتا ہے، ایک نئی، یوں سمجھیے کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کمر بڑی مضبوط ہے، ٹینشن کم کر دیتا ہے، پیارے آقا کی محبت میں آنکھیں نم کر دیتا ہے۔ یقین مانے کمال کی بات کی اعلیٰ حضرت، کیوں رضا مشکل سے ڈریے۔ اے رضا مشکل سے کیوں ڈر رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ مشکلیں ہیں، گھبراؤ نہیں، جب نبی مشکل کشا ہو، جب مشکلیں دور کرنے والے نبی ہمارے ساتھ ہیں تو پھر میں کیوں گھبراؤں؟ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کمال کرتے ہیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بھی، دل کے تار بھی چھیڑ دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، آخرت کی یاد بھی دلاتے ہیں، اور آخر میں پیٹھ تھپک کر حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے، اور اس کے متعلق کچھ مدنی پھول پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا،
کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔